الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، معجم الدین سے مختلف عنوانات کو، مضامین کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ معجم الدین اپنے آپ میں ایک نادر کتاب ہے جس میں اسلام، ایمان اور احسان کی تمام تر موضوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے، اس نادر کتاب کے مؤلف شمس العلماء، مفسر القرآن، علامہ حضرت پیر و مرشد الحاج سید میران جی عابد قنمیری صاحب قبلہ دامت فیوزہم ہیں۔ بڑی ہی مشقت اور تنگ دہی کے ساتھ آپ نے اس کتاب کو تالیف فرمائی ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جیسا کہ کل آپ نے سنا، اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہم السلام، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی یہ دونوں ایک زمانے میں آئیں گے اور ایک ساتھ آئیں گے۔ تو لوگوں کو اتنی مرتبہ وہ ایک غلط بات کو دہرایا گیا ہے کہ تمام لوگوں نے اسی کو حق سمجھ لیا، اور جب بھی ہم حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، یا جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں یا آپ کا مسلک کیا ہے، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم مہدوی ہیں، تو فوراً سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ساتھ میں آئیں گے، تو اگر آپ کے مہدی آ گئے تو عیسیٰ کو بھی اب تک آ جانا چاہیے تھا، اگر عیسیٰ نہیں آئے تو نعوذ باللہ آپ کے مہدی غلط ہیں، آپ نے جس کو مہدی مانا ہے وہ غلط ہے۔ تو ایک غلط بات کو اتنی مرتبہ دہرایا گیا کہ لوگوں نے اس کو حق سمجھ لیا، لوگوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بچہ ہے، آپ ایک بچے کو ایک 2-4 سال تک ایک بات ذہن میں بٹھاؤ کہ بیٹا 2 اور 2 جمع 5 ہوتے ہیں، تم 2 کو 2 سے جمع کرو گے تو 5 ہو جائیں گے، آپ 2 کو جو ہے 2 سے ایڈ کریں گے تو 5 ہو جائیں گے۔ آپ روزانہ اس بچے کو وہ بات دہراتے رہو، تو چند سالوں کے بعد اگر کوئی آدمی اس کے سامنے آ کر کہے کہ 2 اور 2 جمع 4 ہوتے ہیں، تو بچہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، مجھے جو سکھایا گیا ہے کہ 2 اور 2 جمع 5 ہیں۔ یہی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے معلومات کا ہے اور عقائد کا ہے کہ پوری عالم اسلام نے مل کر ایسی غلط باتوں کو مہدی موعود کے تعلق سے لوگوں میں عام کر دیے کہ اگر ہم ان کے سامنے حق بات کہتے ہیں تو لوگ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آئیں گے، ایک زمانے میں دونوں ایک جگہ پر ہوں گے۔ تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے کہ جس کا اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ لوگوں نے اس کو صحیح تسلیم کر لیا۔ عام طور پر یہ غلط اعتقاد پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں نازل ہوں گے جب کہ مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے، پھر جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو مہدی علیہ السلام آپ کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، پھر ایک نماز میں عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے اور دوسری نماز میں مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا کریں گے۔ تو ایک غلط اعتقاد کو بہت ہی بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہ عقیدہ ترتیب دیا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ایک نماز میں مہدی امام بن جائیں گے، دوسری نماز میں عیسیٰ امام بن جائیں گے۔ تو ایک غلط عقیدے کو بہت بہترین انداز سے انہوں نے ترتیب دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس غلط اعتقاد کی بنا پر ہم مہدویوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے اعتقاد کے مطابق مہدی آ چکے تو لازم تھا کہ عیسیٰ بھی آ گئے ہوتے، لیکن عیسیٰ ابھی تک نہیں آئے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جس مہدی کی تصدیق کی ہے وہی مہدی موعود تھے؟ تو جب یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کو جواب سکھایا جا رہا ہے
کہ آپ کو کبھی بھی اگر اس قسم کا سوال ہو کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آئیں گے، اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ مہدی آ کر چلے گئے تو بتاؤ کہ عیسیٰ کب آئے اور کب گئے، کس سنہ ہجری میں عیسیٰ آئے اور کب چلے گئے، کیا انہوں نے دجال کو قتل کر دیا؟ یہ تمام سوالات اگر آپ سے کوئی کرتا ہے تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ذیل میں اسی سوال کا آپ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات واضح ہو کہ اولاً یہ بات پورے وثوق اور کامل اعتماد اور ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ کے ایک زمانے میں ہونے کے بارے میں کوئی حدیث میں نہیں آیا ہے، جبکہ ایسی کوئی حدیث نہ مسلم میں ملتی ہے نہ بخاری شریف میں ملتی ہے، یہ حدیث کی دیگر کتابوں میں کسی ایک کتاب میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں یا ایک جگہ پر ان دونوں کا سنگم ہونے والا ہے یا ملاپ ہونے والا ہے۔ تو اجتماع مہدی و عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے وہ من گھڑت ہے، کیونکہ صاف بات ہے اگر آپ کو کوئی عقیدہ بنانا ہے، اگر آپ کو اللہ ایک ہے، اگر آپ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ اگر آپ کہیں گے کہ میرے پڑوسی نے مجھے بتایا تو ہمارے پاس وہ بات قابل قبول نہیں۔ ہم کو اللہ ایک ہے یہ عقیدہ ہم کو ملا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، قرآن نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے اعتقاد بنایا ہے، اپنا عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے۔ تو اسی طرح اگر مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اگر اس کو عقیدہ بنانا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ دونوں ایک جگہ پر ہوں گے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اگر آپ کہیں کہ فلاں عالم نے بتایا ہے تو ہم کہیں گے کہ کسی عالم کی بات پر ہم اپنا اعتقاد کو قائم کر نہیں سکتے، جب تک رسول نہ کہہ دیں اس وقت تک کسی اور کی بات کو مان کر ہم عقیدہ بنا نہیں سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ہاں مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اصولی بات سب سے پہلی یہی ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقائد کے معاملے میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ عقیدہ ہے، آپ کو پلٹ کر اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو بتاؤ کہ اس کی دلیل کہاں ہے، یا تو قرآن سے لاؤ یا حدیث سے اس کی دلیل لے کر آؤ، یا تو آپ قرآن سے ثابت کرو کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک زمانے میں جمع ہوں گے، یا حدیث سے آپ ثابت کرو کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک زمانے میں جمع ہوں گے۔ اگر ان دونوں سے کوئی ایک روایت لے کر آتے ہیں تو آپ کو ماننا چاہیے۔ اگر وہ روایت دلیل لے کر نہیں آ سکتے تو ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ من گھڑت عقیدہ ہے، یعنی خود سے بنایا ہوا عقیدہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اصولی چیز آپ کو ایک سمجھائی گئی کہ عقیدے کے معاملے میں کتاب اور سنت اس سے دلیل قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر اس میں دلیل نہیں پائی جاتی تو اس کو عقیدہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب بعض لوگ آپ کے سامنے اگر آپ ان سے کہیں گے کہ حدیث میں تو آیا، ہم نے دیکھا ہے کہ رسول مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک جگہ پر جمع ہوں گے، آپ کو اپنے گھر کو بھی لے کر جائیں گے، آپ کو کتاب اٹھا کر دیں گے کہ دیکھو یہ بخاری شریف ہے یا مسلم شریف ہے، اس میں فلاں حدیث میں لکھا ہے کہ مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے تو مہدی عیسیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے یا عیسیٰ مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو آپ کو بات بتائی جاتی ہے تو اردو ترجمے کی بات بتائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں جو کہا ہے اس کا ترجمہ کسی اور نے کیا تو اس ترجمے میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ عربی کی عبارت الگ ہو اور نیچے ترجمہ الگ لکھا ہو، آپ کو چونکہ عربی آتی نہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں صاحب ان کو بھی عربی نہیں آتی، وہ بھی آپ کو اردو میں پڑھ کر سنائیں گے، آپ بھی اردو میں دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں اس میں تو مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آنے کا ذکر ہے، اور آپ کا ذہن منتشر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ آج سب سے بڑا اگر اسلام پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ترجموں کے ذریعے اسلام پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہر ایک کا پریس قائم کر دیا گیا، مکتب قائم کر دیا گیا، ہر ایک فرقے کا ایک مکتب ہے، بریلویوں کا ایک مکتب ہے،
دیوبندیوں کا ایک مکتب ہے، اہل حدیث کا ایک مکتب ہے، شیعہ لوگوں کا ایک مکتب ہے، یعنی کتابوں کو چھاپنے کا ایک ان کا پریس ہے۔ تو ہر آدمی رسول کی ایک حدیث کو لے گا، اس کا ترجمہ بریلوی اپنے انداز میں لکھتا ہے، دیوبندی اپنے انداز میں لکھتا ہے، شیعہ حضرات اسی ایک حدیث کا ترجمہ اپنے انداز میں کرتے ہیں، اہل حدیث اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو سب نے اپنے اپنے انداز میں ایک ہی حدیث کا ترجمہ کر کر پورے اسلام کو منتشر کر کر رکھ دیا۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی حدیث کے دو الگ الگ معنی اپنے مسلک کے حساب سے نکال کر کس انداز میں دونوں آپ کو دیکھیں گے تو دونوں اپوزٹ باتیں نظر آئیں گی، لیکن ایک رسول کی حدیث سے اپوزٹ باتوں کو دو فرقے والوں نے اپنے اپنے مسلک کے حساب سے نکالا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو چکا تھا، تو مرحوم کے جنازے پر ان کے رشتہ دار رو رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے۔ تو بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے چیخو پکار کی آواز کو سنا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مرحوم کو عذاب ہو رہا ہے اور تم لوگ روتے بیٹھے ہو۔ اتنی ہی حدیث ہے جو عربی زبان میں موجود ہے، لیکن اب اس کے معنی کس طرح بیان کرتے ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں جن کا مسلک ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، وہ کہتے ہیں کہ رونے سے انسان کو عذاب ہو جاتا ہے، میت پر رونا نہیں چاہیے، میت مر گئی بات ختم ہو گئی لے جا کر دفنا دو، میت کے تعلق سے آنسوں کو بھی بہانا نہیں چاہیے، یہ ان کا مطلب نکلتا ہے۔ بریلوی یہ مطلب نکالتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب رونے سے میت کو عذاب ہو سکتا ہے تو کیا قرآن پڑھیں گے تو میت کو ثواب نہیں پہنچائے گا؟ تو یہ ایک ہی حدیث ہے، سب نے اپنے اپنے مسلک کے حساب سے اس کا ترجمہ بیان کیا، انہوں نے اس کی تشریح کی اور انہوں نے اپنا مسلک کے اعتبار سے اس کو دلیل قائم کی ہے۔ تو اسی لیے اگر اسلام پر سب سے بڑا کسی نے ظلم کیا ہے تو ترجمہ کرنے والوں نے ظلم کیا کہ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے دیوبندیوں نے اپنا ترجمہ قائم کیا، بریلویوں نے اپنا ترجمہ قائم کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو لے جائیں گے، لے جا کر بتائیں گے کہ دیکھو کہ یہ روایت ہے جس میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ کس انداز میں ترجموں میں دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ آپ نے پوری روایت کو سنا، کیا آپ کے کانوں میں لفظ مہدی سنائی دیا؟ اگر آپ نے غور نہیں کیا تو پھر سے میں دوبارہ اس حدیث کو عربی زبان میں جو رسول کے الفاظ ہیں وہ آپ کو پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے اور سوچئے کہ کیا آپ کو اس میں مہدی کا لفظ سنائی دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ پوری روایت میں مہدی کا لفظ نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر مہدی کا لفظ نہیں۔ اب ترجمہ کرنے والوں کا کمال دیکھو، ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے حالانکہ تمہارے امام بریکٹ میں مہدی تم میں سے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا لفظ استعمال ہی نہیں فرمایا، آپ نے امام کا لفظ استعمال فرمایا۔ جب بات نماز کی ہو رہی ہے تو دو باتوں کا تو ذہن میں خیال آتا ہی ہے کہ مقتدی ہے اور امام ہے۔ جب بات نماز کی ہو رہی ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا تو لوگوں نے امام کے بعد میں ایک بریکٹ کو لکھا اور بریکٹ میں لکھ دیا کہ امام مہدی، اور آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو رسول کی حدیث ہے کہ عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امام مہدی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فقط آپ نے چونکہ بات نماز کی ہو رہی تھی تو آپ نے فقط اتنا کہا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس حدیث میں وہ امامکم منکم کے الفاظ آئے ہیں، مہدی کا لفظ کہیں بھی پایا نہیں جاتا۔ امام
مطلق ہے، عام نوعیت کا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس مطلق کو مہدی کے ساتھ مقید اور عام کو خاص کر لیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اس لیے ضرورت نہیں کہ خود حدیث میں امام مقید اور خاص ہو گیا ہے، یعنی جب امام کے ساتھ امامکم کا لفظ آ گیا یعنی تمہارا امام، تو وہ خود معلوم ہو گیا کہ اس وقت جو جماعت ہوگی اسی میں سے کوئی ایک امام ہوگا، تو یہ اب عام اضافت کی وجہ سے خاص ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فقط ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے جس میں آپ کو یہ چیز باور کرائی گئی، آپ کو وہ چیز باضابطہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طرح ترجمے میں امام کے بعد مہدی کا لفظ لکھ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہوتا کہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی کیا تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم صرف امام کا لفظ لے کر خاموشی اختیار کر لیتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو مہدی موعود کا ذکر 360 سے زیادہ احادیث میں جب کیا ہے تو اس حدیث میں مہدی کا لفظ چھپانے کی رسول کو کیا ضرورت تھی؟ 360 حدیثوں میں امام مہدی کا کہا، المہدی منی کہا، 360 مرتبہ امام مہدی کا نام لیا ہے، اس حدیث میں نام چھپانے کی رسول کو کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام سے مراد امام مہدی نہیں بلکہ نماز جماعت کا امام ہے۔ جیسا مسجد ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایک تو امام بننا ہی ہے۔ جب جماعت کی نماز ہے تو امام ہے۔ اب جہاں جہاں اگر کہا جائے کہ آپ کی مسجد میں کون امام ہے تو کیا وہاں سے مراد یہ کہا جائے گا کہ آپ کی مسجد کے امام سے مراد امام مہدی؟ تو ہر امام کو امام مہدی کے ساتھ جوڑا جا نہیں سکتا۔ امام مہدی ایک ہی ہیں جن کا آنے کا رسول نے وعدہ کیا اور وہ امام مہدی آئے اور اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ اسی طرح اسی سلسلے کی دوسری حدیث وہ ہے جس کو ابن ماجہ حدیث کی بہت مشہور اور سب سے قدیم کتاب جو موجود پائی جاتی ہے وہ ابن ماجہ ہے۔ ابن ماجہ نے ابو امامہ باہلی سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک طویل خطبہ دیا جس میں دجال کے حالات اور واقعات بیان فرمائے۔ ام شریک نے پوچھا کہ اس وقت عرب کے لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت عرب کے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، بیت المقدس میں ان کی اکثریت ہوگی، ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا۔ اس کا ضروری متن اس طرح ہے، آپ نے بھی اردو حدیث کو جو ترجمہ کیا گیا ہے آپ نے سنا، اس میں بھی ایک ہی جملہ آیا ہے کہ ان کا امام ایک امام صالح ہوگا۔ اب آپ کے سامنے اس کا عربی عبارت پیش کی جا رہی ہے کہ قالا ہم یومئذ قلیل وجلہم فی بیت المقدس وامامہم رجل صالح۔ آپ پھر دوبارہ سنیے، وامامہم رجل صالح فبینما امامہم قد تقدم یصلی بہم الصبح اذ نزل علیہم عیسی ابن مریم الصبح۔ آپ نے پوری عبارت کو سنا، فقط امام رجل صالح کے الفاظ آئے ہیں، یہاں پر مہدی کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ اب ترجمہ کرنے والوں کا آپ کمال دیکھو، ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت عرب کے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، ان میں کے اکثر لوگ جو تھوڑے عرب کے لوگ ہوں گے ان میں کی اکثریت بیت المقدس میں قیام کرے گی، ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا۔ اس اثنا میں کہ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، اچانک عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس حدیث میں بھی امامہم کے الفاظ 2 مرتبہ آئے ہیں۔ پہلی جگہ یہ صراحت کر دی گئی ان کا جو امام ہوگا وہ ایک مرد صالح ہوگا، اور دوسری مرتبہ جو امامہم کا لفظ آیا ہے اس میں یہ صراحت ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوگا۔ اس میں مہدی کا لفظ کہیں بھی پایا نہیں جاتا، لیکن ترجمہ کرنے والے تشریح کرنے والے جب کرتے ہیں تو امام جب کہا گیا کہ وہ امامہم رجل صالح تو رجل صالح کے بعد ایک ہلکا سا بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ اس سے مراد مہدی کی ذات ہے۔
حالانکہ آپ کون ہوتے ہیں کہ رسول کے الفاظ میں اپنے الفاظ ملانے والے؟ جب رسول کو اگر منظور ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان میں امام مہدی ہوں گے جو رجل صالحون ہوں گے، لیکن رسول نے فقط امام کا لفظ استعمال فرمایا تو یہ اپنی طرف سے اور ایک بات کا اضافہ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی ہوں گے۔ تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس خصوص میں جو تیسری روایت آئی ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین الى یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم على بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ۔ اشعۃ اللمات حدیث کی کتاب ہے، جلد چہارم، باب نزول عیسیٰ، صفحہ 375 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی مدافعت میں یعنی حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور غالب بھی آتا رہے گا۔ پس عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اس جماعت کا امیر عیسیٰ سے کہے گا، یہاں پر اس سے پہلے دو روایتوں میں لفظ امام آیا تھا، اس روایت میں امیر کا لفظ آیا ہے، یعنی سردار یا امیر جو جماعت کا امیر ہوتا ہے وہ لفظ آیا ہے کہ اس جماعت کا امیر عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ آئیے اور ہم کو نماز پڑھائیے۔ پس عیسیٰ کہیں گے نہیں، بے شک تم میں سے بعض پر امیر ہیں اس اعزاز کی وجہ سے جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اس حدیث میں امیرہم کے الفاظ آئے ہیں، المہدی کا لفظ آپ کو سننے میں بھی نہیں آئے گا، پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ رسول نے لفظ مہدی کو استعمال ہی نہیں کیا، آپ نے فقط اتنا کہا کہ امام مہدی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کی ذکر ہے، اگر وہاں امام ہوتا ہے تو بازو لکھ دیتے ہیں امام مہدی، اگر امیر کا لفظ ہوتا ہے تو بازو لکھ دیتے ہیں کہ امام مہدی، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کو ارشاد نہیں فرمایا۔ اگر بتانا ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں بیان کرتے کہ وہ امت، جب رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ جس کے اول میں میں ہوں، جس کے درمیان میں مہدی میری اہل بیت سے ہیں، فاطمہ کی اولاد سے ہیں، جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہاں پر بھی بیان کرنا ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم صاف طور پر بیان کرتے کہ عیسیٰ جب آئیں گے تو مہدی میری فاطمہ کی اولاد سے وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اگر مہدی کا ذکر ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں بیان کرتے، لیکن وہاں پر جو امیر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جماعت کا امام ہے۔ امام کا بھی لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہ آدمی ہے جو لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھتا ہے۔ اس روایت سے ایک اور غلط خیال کی تردید ہو جاتی ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، ایک غلط عقیدے کی تردید ہو رہی تھی۔ دوسرا ایک سوال ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ مہدی آئیں گے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، پوری دنیا مومن ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں، حدیث کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ قیامت تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تمام کے تمام لوگ مومن ہو جائیں، کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت کے دن تک حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ تو اب آپ سوچو کہ رسول کی امت قیامت تک لڑتی رہے گی تو کس کے ساتھ لڑتی رہے گی؟ معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ ہی لڑتی رہے گی، کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ وہ کافر ہی نہیں رہے تو پھر امت کو کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک لڑتا رہے گا تو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ قیامت تک کافر رہنے والے ہی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، قیامت جو ہوگی تو برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے قریب کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ قیامت جب آنے والی ہوگی تو صبح میں الصبا ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ اس ٹھنڈی ہوا میں تمام کے تمام مومنین آغوش رحمت میں چلے جائیں گے، ان پر موت واقع ہو جائے گی اور رات میں قیامت طاری ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مومنوں سے زیادہ کافروں کی عمر بڑی ہے، کیونکہ تمام کے تمام مومن فجر کے وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور رات میں کافروں پر قیامت آنے والی ہے۔ تو تم نے جو یہ عقیدہ بنایا ہے کہ مہدی آئیں گے تو پوری دنیا مومن ہو جائے گی، اب تم بتاؤ کہ وہ خدا تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تو کس پر قائم کرے گا؟ رسول کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی تو کافروں پر قائم ہوگی، تم کہتے ہو کہ مہدی کے زمانے میں کوئی کافر ہی باقی نہیں رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو یہ غلط اعتقاد رکھے ہیں وہی کافر ہیں اور انہی پر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو یہ عقیدے جو غلط مہدی کے تعلق سے انہوں نے خود بنا لیے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مہدی کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ مہدی آئیں گے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ ارے اتنا تو سوچو کہ جب رسول آئے پوری دنیا نے نہیں مانا تو مہدی کو پوری دنیا کیسے مان سکتی ہے؟ اگر رسول کو پوری دنیا مان گئی ہوتی تو مہدی کو بھی پوری دنیا مان گئی ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم تعداد تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ خدا تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا، خدا تعالیٰ جذبہ ایمانی کو دیکھتا ہے۔ 1 کروڑ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کے دور میں جو ایک مسلمان تھے، جو لمحہ بھر پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کا جو ایمان تھا آج کے 1 کروڑ لوگوں کے ایمان پر ان کا ایمان بھاری آتا ہے، کیونکہ وہ جو ایمان لاتے تھے کامل صدق دل کے ساتھ وہ ایمان لاتے تھے۔ آج جس قسم کا ایمان ہے اس قسم کے ایمان کو ایمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ اپنے مفاد کے لیے باتوں کو، اسلام کی باتوں کو مانا جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے خدا کے احکامات کو مانا جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے رسول کی شریعت پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے تھے ان پر پتھر برسائے جاتے تھے اور زبان سے عہد عہد کا نعرہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تپتی زمین پر گرم ریت پر لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھ کر اس پر پیر رکھ دیا جاتا تھا، اور پتھر اتنا گرم تھا کہ آپ کا سینہ جل جایا کرتا تھا، آپ کی زبان سے عہد عہد کا نعرہ نکلتا تھا، عہد عہد کے الفاظ نکلتے تھے۔ بعض غلاموں کو پکڑ لیا جاتا اور پکڑ کر کہا جاتا کہ تم رسول کو گالی دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تم پر کوڑے برسائیں گے۔ تو ان لوگوں نے، ان مسکینوں نے مار کھانا پسند کیا، لیکن رسول کی شان میں کبھی گستاخی کرنا پسند نہیں کیا۔ تو آپ سوچ کر دیکھو کہ ان حالات میں وہ لوگ ایمان لائے تھے، آج آرام سے مسجد میں کھڑے ہو کر پنکھے کی ہوا کھاتے ہوئے نماز پڑھنا ہم کو بھاری معلوم ہو رہا ہے، اور وہ پتھر کھا کر خدا کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے اور وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہم کو آرام کے ساتھ نرم قالین پر کھڑے ہو کر، ٹھنڈی ہوا کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہم کو بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کتنا تنزل پذیر ہو چکا، کتنا نیچے گر چکا، کہ لوگ آج خدا کی عبادت کرنے کو بھی بھاری سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مہدی کے زمانے میں تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کافروں پر آنے والی ہے۔ مومنوں سے لمبی زندگی دنیا میں رہنے والے کافر ہیں، مومن اس دنیا سے چلے جائیں گے تب کافر ہوں گے، تب قیامت آئے گی۔ تو جب کافر سب سے آخر سے دنیا میں رخصت ہونے والے ہیں تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ مہدی کے زمانے میں تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر
بے بنیاد بات کچھ ہو نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر غیر اصولی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول کے فرمان کو کاٹ کر اپنے عقیدے کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت آئے گی تو کافروں پر آئے گی، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک بھی کافر باقی رہنے والے ہیں، مومنین پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کافر آخر میں دنیا سے جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت آنے والی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دفاع حق میں لڑنا تو اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب کہ ناحق قوتیں برابر اپنی پوری توانائی کے ساتھ حق کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں، اور حق کے خلاف لڑنے سے بڑھ کر ظلم اور جور اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یعنی قیامت تک کفر باقی ہے، قیامت تک کافر بھی باقی ہیں، قیامت تک ایمان بھی باقی ہے، اور قیامت تک مومن بھی باقی ہیں۔ جب تک مومن اور کافر نہ ہوں گے دونوں کے درمیان لڑائی ہو نہیں سکتی۔ ایسا تو نہیں کہ فقط مومن ہی ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں تو اس کو حق کے لیے لڑنے کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک زمانے میں ہوں گے تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ کون سی روایت ہے بتاؤ، اور جب آپ روایت پوچھیں گے تو سامنے والا آپ کو وہ روایتیں بتائے گا جس میں امام کا لفظ یا امیر کا لفظ ہوگا، وہاں پر مہدی کا لفظ نہیں ہوگا، اور اس کا دوسری بات کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ مہدی کے زمانے میں سب مومن ہو جائیں گے، وہ بھی سراسر غلط اعتقاد ہے۔ مندرجہ بالا ان تینوں حدیثوں میں جو اوپر حدیثیں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، ان تینوں حدیثوں میں امامکم یا امیرہم کے الفاظ تو آئے ہیں لیکن کہیں بھی المہدی کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اس سے ہٹ کر یعنی غیر صحاح کی کسی روایت میں بھی امامکم یا امیرہم کے بعد المہدی کا لفظ اگر آ گیا ہے تو اس کو موضوع یا الحاقی ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی جو 6 کتابیں معتبر ہیں کسی کتاب میں امام کے بعد مہدی کا لفظ پایا نہیں جاتا۔ ترجمہ کرنے والے اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے مراد امام مہدی ہیں، یا یہ کہ روایت کرنے والے نے اس لفظ سے اپنی مراد یعنی بات رسول کی ہے، منشا رسول کا ہے، اس پر یہ اپنا شبہ ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ رسول نے تو فرمایا ہے امامکم، مجھے گمان ہوتا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی۔ ارے بات رسول کی ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے شبہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ مہدی رسول نے جو فرمایا آپ اس کا ترجمہ کر دو تو وہ چیز کافی ہے۔ یہ کہنا کہ رسول نے تو امام فرمایا ہے، مجھے گمان ہوتا ہے، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں، یہ اضافی چیز ہے، یہ بے بنیادی چیز ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ اہل سنت والجماعت کے جو مشہور ہیں، یہ کہ ان کے عالم ہیں انور شاہ کشمیری، وہ بخاری کی شرح فیض الباری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں المتبادر منہ الامام المہدی، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ اس سے جو مفہوم مجھے معلوم ہوتا ہے وہ امام مہدی ہیں۔ تو گویا رسول کی بات ہے، رسول پوری طرح سے سمجھا نہیں سکے، یہ ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں۔ ارے مہدی کا لفظ استعمال کرنے کے لیے رسول کو کیا تکلیف تھی کہ کئی دفعہ جگہ استعمال کر رہے ہیں، جہاں عیسیٰ کا نام آتا ہے وہاں رسول جو ہے امام مہدی کے نام کو بھلا دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب 360 حدیثوں میں ذکر کیا ہے تو عیسیٰ کے ساتھ ذکر کرنے میں رسول کو کیا تکلیف تھی کہ آپ جو ہے وہاں پر امام مہدی کے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو علماء نے اپنی جانب سے لکھ دیا المتبادر منہ الامام المہدی، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد امام مہدی کی ذات ہے۔ پھر دوسرے مقام پر لکھتے ہیں والراجح عندی والمراد منہ الامام المہدی، تو کسی نے لکھ دیا کہ مجھے اس سے مراد امام مہدی کی ذات معلوم ہوتی ہے۔ گویا اپنی طرف سے ہی باتوں کو لکھا جا رہا ہے، رسول کی بات ان کے پاس کوئی معتبر نہیں ہے۔ تو اس طرح شارحین نے یعنی شرح کرنے والوں نے، حدیث کو ایکسپلین کرنے والوں نے اپنی طرف سے امیرہم کی مراد بیان کرنے کی کوشش کی، ورنہ جہاں تک اصل حدیث ہے جو رسول کے الفاظ ہیں اس میں
امام مہدی المہدی کی کوئی صراحت پائی نہیں جاتی، وہ امیر ہی الگ ہوگا جس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا اجتماع ہوگا۔ یعنی وہ جو امیر کی بات کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، وہ امیر ہی الگ ہیں، وہ امام ہی الگ ہیں، لیکن یہ بات تو قطعی ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ یا آپ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہو ہی نہیں سکتا اور ہوگا بھی نہیں اور نہ ہی ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں تک اس بات کو ختم کی جاتی ہے کہ آپ نے تینوں حدیثوں کو سنا، لوگوں نے اپنی طرف سے وہاں پر امام مہدی کے لفظ کو لکھ دیا ہے۔ جہاں تک اصل عقیدہ ہے، امام مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ کبھی بھی آ نہیں سکتے۔ جب زمانہ دونوں کو الگ ہے تو آپ ایک آدمی 100 سال پہلے پیدا ہونے والے ہیں کہ کسی کا سن پیدائش 400 ہجری ہے، کسی کا سن پیدائش 800 ہجری ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دونوں ایک زمانے میں ہو جائیں تو یہ ناممکن بات ہے۔ دونوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہے، تو دونوں کا اجتماع یہ ناممکنات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مضمون اور بھی آگے ہے، انشاءاللہ کل اسی مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آج کی حد تک ان باتوں کو سمری کے طور پر یاد رکھو کہ جتنی مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک زمانے میں آنا ناممکن ہے۔ جو حضرات آپ کو مطالبہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو بتاؤ، آپ ان سے پلٹ کر مطالبہ کرو کہ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں ہوں گے، آپ ہم کو کسی کتاب میں بتاؤ کہ کسی حدیث میں ہے تو بتاؤ کہ کون سی حدیث ہے جس میں امام مہدی اور عیسیٰ آئیں گے۔ اگر وہ آپ کو بتائیں تو دیکھو کہ عربی عبارت میں مہدی کا لفظ ہے یا نہیں۔ اگر ترجمے میں بتاتے ہیں تو وہ چیز قابل قبول نہیں، کیونکہ ترجمہ لکھنے والا کچھ بھی لکھ سکتا ہے لیکن رسول کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ اتنی بات یاد رکھو۔ انشاءاللہ آئندہ اور بھی باتیں ہیں جس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوگی کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں کا ایک زمانے میں آنا ناممکن ہے۔ جیسا ایک دن میں ہی سورج بھی آ جائے اور چاند بھی آ جائے، یا رات میں ہی چاند بھی نکل جائے اور سورج بھی آ جائے، جیسا ناممکن ہے، اسی انداز میں مہدی اور عیسیٰ دونوں کا ایک جگہ پر اجتماع ہونا یہ ناممکنات میں ہے۔ خدا تعالی ہم تمام کو صحیح عقائد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کا مضمون کل آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔